اور بارشوں کا موسم نزدیک تھا اور جنگل میں بارش ہونے والی تھی۔ سارے پکشی پرندے اپنے مضبوط اور پکے گھر بنانے کی سوچنا کر رہے تھے۔ کالو کوا تو بہت ہی زیادہ آلسی اور نکھٹو تھا اور اس کی پتنی سریلی کوی اپنے پتی کالو کو بہت ہی سمجھاتی تھی۔ لاڈو کہتی ہے، ارے کالو بھائی، بارشوں کا سلسلہ نزدیک ہے، آپ بھی اپنا پکا اور مضبوط گھر بنا لیں۔ ایسے ہی پھر سارے پکشی اپنا مضبوط گھر بنانے کے لیے لکڑیوں کی کھوج میں جاتے ہیں، کیونکہ بارش کے تیز مقام تھے۔ سیوک پکشیوں نے اندازہ دے دیا تھا۔ پیارے دوستوں، آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولنا۔ ارے میرے کالو سندر پتی، تم بھی اپنا گھر بنا لو جلدی سے ان پکشیوں کے ساتھ جا کر۔ اور نہیں رسیلی کوی، ہمیں گھر کی کیا ضرورت ہے، میرا گھونسلہ کتنا ہی مضبوط اور پکا ہے۔ کالو کوا ایسے کہتا ہے اور وہاں سے پھر سارے پکشی چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف مونی سمجھدار چڑیا بہت تھی، اس نے بھی اپنا پکا اور مضبوط گھر تیار کیا ہوا تھا، کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ بارشوں کا سلسلہ آنے والا ہے۔ مونی چڑیا عقل مند چڑیا تھی۔ ارے باپ رے باپ، میں نے تو اپنا لکڑی کا مضبوط گھر بنا لیا، اس لیے میں بارش سے محفوظ رہ سکتی ہوں۔ ہائے ہائے، کتنا ہی بارشوں کا سلسلہ آنے والا ہے۔ سیوک پکشیوں نے نیوتا دے دیا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر بنا لیں۔ اور لاڈو چڑیا بھی کافی بدھیمان چڑیا ہے۔ ارے پکشیوں، لاڈو چڑیا نے بھی سندیش بھیجا ہے اور سیوک پکشیوں کا بھی سندیش آیا ہے کہ جنگل میں بارش کا مقام ہے، اپنے اپنے مضبوط اور پکے گھر تیار کر لو، کیونکہ بارشوں کا سلسلہ اس دفعہ کافی دیر جنگل میں رہنے والا ہے۔ مونی چڑیا ایسے سارے پکشیوں کو کہتی ہے اور ادھر لاڈو چڑیا بھی سارے پکشیوں کو سمجھا رہی تھی۔ دونوں بہت ہی سمجھدار اور عقل مند چڑیا تھی۔ پیارے دوستوں، آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولنا۔ ارے ٹھیک ہے مونی چڑیا، ٹھیک ہے۔ اور کالو کوا بہت ہی نکھٹو اور آلسی تھا اور اس کی پتنی سریلی کبھی بھی اس دفعہ کالو کو کہہ رہی تھی کہ اپنا گھر بنا لو، پر کالو تھا کہ کسی بھی نہ مونی چڑیا نہ لاڈو کی بات سننے کو تیار تھا، اس کو تو اپنی ہی من گھڑت باتوں کا یقین تھا۔ ارے پکشیوں، وہ سیوک پکشی تم لوگوں کو بدھو بنا رہے ہیں، بارش تو ایک رات ہونی ہے، ہمیں اتنی کیا ضرورت اپنے مضبوط اور پکے گھر بنانے کی۔ ہائے ہائے، میری تو آگے ہی کمر میں درد ہے۔ ارے کالو بھائی، آپ ہر دفعہ ایسا ہی کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی کتنی بارش ہوئی تھی اور پھر لاڈو چڑیا نے آپ کو اپنے گھر رکھا تھا، اس لیے کرپیا کریں کہ آپ بھی اپنا گھر بنا لیں۔ مونی چڑیا کالو کو سمجھاتی ہے۔ پھر کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور لاڈو بہن، آپ کو پتا ہے کہ سریلی بہن اپنے مائکے چلی گئی ہے، اپنی ماں کے پاس، کہتی ہے کہ کالو نے گھر نہیں بنانا۔ ارے میری سندر پتنی سریلی، بارش اتنی تیز نہیں ہوگی، مونی چڑیا تو ویسے ہی کہتی ہے۔ ارے نہیں کالو، اس دفعہ بارش ہوگی۔ پھر کالو وہاں سے چلا جاتا ہے اور رسیلی کوی اپنے مائکے اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس کو پتا تھا کہ اس کا پتی نکھٹو ہے، پچھلی دفعہ بھی وہ بارش میں بھیگتی رہی اور بیمار پڑ گئی۔ ارے اچھا ہوا کہ سریلی کبھی بھی اپنی ماں کے گھر چلے گی، اب میں آرام سے بارش کی رات اپنے گھونسلے میں گزاروں گا۔ یہ بے وقوف پکشی ہیں جو یہ اپنے گھر بنائیں اور اتنی محنت سے اور بارش تو ہونی ہی نہیں ہے۔ میں نے کل بادل سے پوچھا ہے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کالو کوا بے وقوف ہے جو ان کی بات مانے گا؟
کالو ایسے باتیں کرتا ہے اور مونی چڑیا ایک پیڑ کی ٹہنی پر بیٹھ کر کالو کی یہ باتیں سن رہی تھی، پر وہ ان کی باتیں سن کر بھی انسنا کر دیتی ہے۔ ارے باپ رے باپ، اس دفعہ تو بارش کتنی ہی تیز ہونی ہے، میرا لکڑی کا گھر نہیں ٹکے گا اور سارے پکشیوں کے گھر نہیں ٹکے گے، ہمیں کوئی اور گھر بنانا پڑے گا۔ مونی چڑیا ایسے سوچ رہی تھی اور مونی چڑیا باتیں کرتی کرتی وہاں سے چلی جاتی ہے سب پکشی اور پرندوں کے پاس۔ ارے پکشیوں، اس دفعہ لاڈو نے کہا ہے کہ اپنے گھر مضبوط اور پکے بناؤ، بارش اتنی تیز ہے کہ لکڑی کے گھر اس بارش سے گر سکتے ہیں کیونکہ بارش اور آندھی تیز ہے۔ ارے مونی چڑیا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لاڈو چڑیا جو بھی بات کرتی ہے اس کی بات بالکل سچ ہوتی ہے کیونکہ وہ سمجھدار چڑیا ہے اس جنگل کی۔ ارے ہاں طوطے راجا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں لاڈو کی بات سننی چاہیے۔ ایسے ہی سارے پکشی پرندے آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ لاڈو چڑیا بہت ہی عقل مند اور سمجھدار چڑیا تھی۔ ارے بیٹا جگنو، جب بھی بارش کا موسم نزدیک آئے تو ہمیں اپنا مضبوط اور پکا گھر بنانا چاہیے تاکہ ہم بارش سے محفوظ رہ سکیں۔ میری ماں نے مجھے وہ سارے گن سکھائے ہیں جو ایک ماں سکھاتی ہے، اس لیے بیٹا جگنو میں آپ کو بھی یہ گن سکھا رہی ہوں۔ ارے ہاں ماں، میں آپ کے سارے گن سیکھ رہا ہوں، آپ نے مجھے وہ ساری تربیت دی جو نانی نے آپ کو دی ہے۔ اسی طرح لاڈو چڑیا نے بھی اپنا مضبوط اور پکا گھر بنا لیا تھا بارشوں کے دنوں کے لیے۔ ارے پکشیوں، یہ لاڈو چڑیا کا کھیت ہے پھلوں والا، اس پھلوں میں ہم چھید کر اس میں اپنے بارشوں کے دن گزاریں گے۔ لاڈو چڑیا نے پکشیوں کو ایک کھیت دیا تھا جس میں بہت ہی بڑے بڑے پھل تھے اور لاڈو چڑیا نے کہا تھا کہ ان پھلوں میں چھید کر بارشوں کے دن ان پھلوں میں اپنے گزار دو۔ ارے پکشیوں، لاڈو چڑیا دیکھو کتنی ہی اچھی اور سمجھدار نیک دل کی چڑیا ہے۔ پھر ایسے ہی سارے پکشی پرندے ان پھلوں کے اندر چھید کر رہنے لگتے ہیں اور وہ پھل بہت ہی زیادہ مضبوط تھے جو بارش ان کو نیچے بھی نہیں گرا سکتی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی زمین پہ تھے۔ زمین پہ تو وہ گھونسلے گرنے تھے جو درختوں کے اوپر تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر گہرے بادل چھا جاتے ہیں اور تیز بجلی کے ساتھ اور ہوا کے ساتھ بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بارش کے ساتھ بہت ہی تیز اندھیری بھی تھی اور اس اندھیری کی وجہ سے جتنے پکشیوں کے گھر درختوں پر تھے وہ ان کے گھر نیچے زمین پر گر رہے تھے کیونکہ بارش تیز تھی۔ اور ایسے ہی پھر کالو کوے کا بھی گھر زمین پر آخر کار گر ہی جاتا ہے اس تیز آندھی کی وجہ سے اور کالو کوا زمین پر گرتا ہے اور کالو کوے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے باپ رے، میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے ہائے مجھے کوئی بچائے پکشی، ہائے ہائے میری کمر کی موہ نکل گئی، پکشیوں مجھے بتاؤ، مجھے بچاؤ اس تیز آندھی سے۔ اور پھر جتنے دن بارشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے کالو کوا اس بارشوں میں بھیگتا رہتا ہے۔ کالو کی مدد اس دفعہ کسی نے نہ کی اور نہ ہی اس کی پتنی سریلی نے اس کی مدد کی۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی کی بات ضرور ماننی چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی بات ماننے کو کہے تو اس بات میں کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور ہی ہوتی ہے۔ اور کالو کوے نے پھر کسی سے مدد مانگی، اس کی مدد کسی نے نہ کی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنا کام اپنے ٹائم پہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ایسی نئی نئی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کرنا۔